بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی گفتگو کرنے، وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں۔ اچھا نہیں لگتا غلاموں کے ہوتے ہوئے سردار شہید ہو جائے۔ کل میدان جنگ میں پہلے ہم جائیں گے، بعد میں جو ان کے ساتھ ہو۔ یہ کیفیت ہے۔ ہلال بن نافع کسی امر کی ادائیگی کے لیے باہر تشریف لائے، خیمہ حسین کے پاس سے گزر ہوا تو ایک جملہ ان کے کانوں میں پڑا۔ امام حسین کی خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کہہ رہی تھی، بھیا ایک دفعہ اپنے سپاہیوں کی، اپنے انصار کی آزمائش کر لیں۔ اہل کوفہ نے ہمارے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے بھائی حسن مصطفیٰ کے ساتھ وفا نہیں کی، ایک دفعہ آزمائش کر لیجئے۔ یہ چراغ بجھانے کا مرحلہ اس کے بعد کا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جملے ہلال بن نافع کانوں پڑے، تڑپ گئے، آئے اور جناب حبیب سے کہا کہ میں نے یہ لفظ سنا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کے لیے پیغام بھیجا کہ ہم ثانی زہرا کے خیمے کے باہر پردہ حائل ہو، بس ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سارے انصار ثانی زہرا کے خیمے کے باہر جمع ہوئے۔ یہ جملہ کا جناب حبیب سب نے اپنی تلواروں کے نیام توڑ دیے، اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھی، کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی، اے فاطمہ زہرا کی بیٹی، کہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی، اگر آپ کہیں ابھی ہم اپنی جانیں قربان کر دیں، ہم ابھی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ جس کے بعد ثانی زہرا کی زبان سے جو جملے جاری ہوئے، یہ سند ہے۔ آیت اللہ دارستانی نے یہ جملے کہے ثانی زہرا سے متعلق۔ کون ہے؟ اس بی بی نے 2 خطبے دیے، کوفہ میں، ایک شام میں۔ آیت اللہ دارستانی بہت بڑے محقق ہیں، مختلف علوم میں جو پروردگار نے انہیں تباہر علمی عطا کی۔ ایک جملہ کا کہتے ہیں کہ یہ 2 خطبے جو ثانی زہرا نے ان 2 درباروں میں دیے، اگر ثانی زہرا کی جگہ پیغمبر اسلام کو ان 2 مقامات پر خطبے دینے پڑ جاتے، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ پیغمبر بھی وہی گفتگو کرتے جو ثانی زہرا نے کی، نہ ایک لفظ کم، نہ ایک لفظ زیادہ۔ وہ بھی شاگرد پروردگار ہیں، یہ بھی شاگرد پروردگار ہیں، جن کے بارے میں امام سجاد نے کہا کہ میری پھوپھی زینب کا ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی استاد نہیں۔ سنے ثانی زہرا نے ان 72 سے متعلق شب عاشور کیا فرمایا؟ ایھا الکرام ایھا الطیبون حاموا عن بنات رسول اللہ۔ اے کائنات کی کریم ترین لوگوں، اے کائنات کے پاکیزہ ترین لوگوں، یہ کتنی بڑی سند ہے۔ اس کا اظہار کربلا کے دوسرے شہید عبداللہ ابن عمیر کلبی نے کیا روز عاشور دشمن کے سامنے۔ یہ کتنا بڑا تمغہ ہے، عبداللہ بن عمیر کلبی جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں چند جملے شہیدوں کو جو تھوڑا وقت بچا جتنا تعارف کروا سکتا ہوں۔ صبح عاشور جیسی نماز ہوئی، بلا فاصلہ عمر ابن سعد نے دویت کو بلایا جو اس کا پرچمدار تھا۔ اس نے لشکر کی تقسیم اس طرح سے کی کہ عمرو بن حجاج زبیدی کو اس نے میمنہ کا سردار بنایا، دائیں بازو کا۔ شمر ابن ذیلجوشن کو اس نے میسرہ کا سپہ سالار بنایا۔ خود قلب لشکر میں کھڑا ہوا اور اپنے لشکر کا علم، بہت تنو مند، قوی الجثہ، بہت طاقتور اس کے غلام تھا جس کا نام دوید تھا، تو اس نے علم اسے دیا۔ اور پیادہ لوگوں کا جو سردار معین کیا، یہ شبس بن ربعی کو کیا، اور گھوڑا سواروں کا جو سردار معین کیا، یہ عزرا بن قیس کو کیا۔ یہ دشمن کے لشکر کی ترتیب ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا میمنہ کا سردار جناب دائیں بازو کا جناب زہیر ابن قین کو بنایا۔
मैसरा का सरदार हबीब इब्न मज़ाहिर को बनाया, कल्ब लश्कर का सरदार अबुल फजल अब्बास को बनाया। नमाज के बाद जैसी फजर अदा की, उधर दुश्मन ने अपना लश्कर मुरत्तब किया, इधर इमाम हुसैन ने अपना लश्कर मुरत्तब किया। खुद सोचिएगा ये करबला क्या है। मैंने जो दिक्कत से पढ़ा, 36,000 जो तादाद मैंने बहुत एहतियात से शुमार की। 12 जर्नैल हैं, कोई 8,000 की क़यादत कर रहा है, कोई 4 की कर रहा है, कोई 2 की कर रहा है, कोई 1 की कर रहा है। कम तरीन तादाद मैदान करबला में 36,000 है, वरना बाज अफराद ने बहुत ज्यादा, लाख से भी तजावुज तहरीर की और अतराफ की आबादियों से सिमट कर लूट मार के लिए, जो लोग सुना था कि जंग होगी, माल गनीमत मिलेगा, तो बड़ी तादाद में खुद कूफा से, अतराफ की आबादियों से लोग सिमट के इकट्ठे हुए। यहां दुवैत से उमर इब्न साद ने कहा, जल्दी करो, अलम आगे लेके आओ। ये अलम लेके आया। उमर इब्न साद ने तिल्ले कमान में तीर जोड़ा और पहला तीर इमाम हुसैन की तरफ चलाया। क्या मेरे लश्कर वालों गवाह रहना और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बताना कि करबला में हुसैन के लश्कर पर पहला तीर उमर इब्न साद ने चलाया। इसके बाद तीरों की बारिश हुई। मक्तल खारज़मी में जो मैंने पढ़ा और तारीख तबरी में भी यही अल्फाज है, हजारों की तादाद में इकट्ठे तीर बारिश किए गए चारों तरफ से। 8,000 अफराद तीरंदाज थे और सामने आप देखिए कितने अफराद हैं, मुसलसल जैसे मींह बरसता है ऐसे। लेकिन इमाम हुसैन के तमाम असहाब अपने आप को नजरअंदाज करके उन्होंने ऐसा घेरा डाला, मुख्तलिफ अतराफ से इस तरह ढाल बना ली, कोई तीर इमाम हुसैन तक ना आए। मैंने पढ़ा है, न कोई तीर इमाम हुसैन को लगा, न कोई तीर बनु हाशिम को लगा। और जनाब खारज़मी ने तहरीर किया, असहाब हुसैन में से कोई एक भी ना बच्चा जो जख्मी ना हुआ। इसके बाद सबसे पहले मैदान करबला में दुश्मन की तरफ से सालिम और यसार, एक जियाद का गुलाम है, एक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का गुलाम है। इन दो को बाप बेटे ने अपनी खुसूसी हिफाजत के लिए रखा हुआ था। ये बड़े ताकतवर माने जाते थे, 1,000-2,000 के लश्कर पर भारी माने जाते थे, इनकी शोहरत थी। ये आए, इन्होंने मुबारसा तलब किया इमाम हुसैन के लश्कर से। इधर से मुस्लिम इब्न औसजा और हबीब इब्न मज़ाहिर निकले। इमाम हुसैन ने रोक दिया, आप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, आप बहुत बुजुर्गवार हैं, आप रोकें, कोई और जाए। या अब्दुल्लाह बिन उमैर कल्बी उठे। अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी 8 मुहर्रम को मैदान करबला आए। नुखैला के करीब एक देहात के रहने वाले, ये सब्जियां काश्त करते थे, फल काश्त करते थे। इन्हें कुछ नहीं पता था कि करबला में क्या हो रहा है। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जनाब मुस्लिम इब्न अकील के जिहाद से इतना डर चुका था, खौफजदा था, घबराया हुआ था कि दारुल अमारा छोड़कर नुखैला जो छावनी थी, यह सरहदी इलाका था, तो एक रास्ता शाम को जाता था, एक रास्ता मदीने को जाता था। यहां इसने खेमा नस्ब करवाए और बराबर भर्ती कर रहे लोगों को। एक ताजिर जो तिजारत के लिए यहां से गुजर रहा था, तो करबला जाओ। तो मैं क्यों जाऊं, मेरा कोई इरादा नहीं है, तो मैं कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कत्ल कर दो। सोचा शायद ऐसी धमकी दे रहे, उसी ने उसे कत्ल कर दिया। डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? इसी सिर्फ कुछ दिन पहले मुस्लिम इब्न अकील आपके मुकाबले में मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस किंदी 500 सवार लेकर गया। मैंने अर्ज किया था, कुरान ने जो आखिरी हद बयान किया इंसान की जंग की, वो 10 है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर एक मुसलमान के मुकाबले में 10 काफिर आ जाए तो उससे जिहाद साकित हो जाएगा, चूंकि हित है बशर से खारिज है। कोई इंसान 10 अफराद से ज्यादा लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। 500 अफराद हैं और इस तरह जब कमरबंद से पकड़ते हैं मुस्लिम इब्न अकील, कोई दूसरी गली में जा गिरता है, कोई किसी घर में जा गिरता है। मजबूर होकर मोहम्मद बिन अशअस ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के लिए कासिद भेजा, कुमक भेजो। 200 अफराद भेजे गए। दूसरी मरतबा कुमक मंगवाई। फिर तीसरी मरतबा जब किसी फर्द को भेजा तो उसने कह के भेजा कि एक बंदे को मारने के लिए तुम्हें कितने अफराद चाहिए? उसने जवाबन कहा, ये कोई कूफे का बक्काल या सब्जी फरोश नहीं है,
علی کا داماد ہے، علی کا بھتیجا ہے، علی کا شاگرد ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ عبید اللہ ابن زیاد جناب مسلم کی جنگ دیکھ چکا ہے، اس لیے خوفزدہ ہے، ڈرا ہوا ہے کہ یہ 72۔ اب سنیں اصول کافی کی پہلی جلد ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام پنجم سے یہ حدیث نقل کی کہ روز عاشور عبداللہ بن عمیر کلبی کی شہادت کے بعد خدا نے میرے جد حسین ابن علی سے گفتگو کی، حسین کیا چاہتے ہو؟ کامیابی چاہیے؟ میں کامیاب کر دیتا ہوں، یا میری لقاء چاہیے؟ امام باقر فرماتے ہیں میرے دادا حسین نے جواب دیا مجھے تیری لقاء اور ملاقات چاہیے۔ بات کامیابی کی ہو تو شب عاشور حضرت ابو الفضل عباس نے یہ جملے کہے، جناب علی اکبر سے اور بنو ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ آدھے لشکر کا میں مقابلہ کروں گا، باقی آدھے لشکر کے 2 حصے بنا لینا، ان میں سے آدھے کے ساتھ علی اکبر کی سرپرستی میں باقی بنو ہاشم کے جوان لڑیں، اور جو 1/4 ہے پھر وہ اصحاب حسین ان سے جنگ کریں گے۔ بخدا مشکل نہیں تھا، یہاں تک کہ شیخ توسی نے اپنی امالی میں یہ بات تحریر کی۔ آپ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں، عبداللہ بن عمیر کلبی یہ وہاں کے رہنے والے تھے نخیلا کے، اور جب فوجیں جمع ہونا شروع ہوئی دھڑا دھڑ تلواروں کی جنکار کی آواز، لوہے کوٹے جا رہے ہیں، تلواریں تیار کی جا رہی ہیں، تیز کیا جا رہا ہے، یہ حیرت سے آئے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ حسین ابن علی کربلا پہنچ رہے ہیں، تو اب ان کے خلاف کوفہ کے قریب ہیں تو ان کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے۔ جیسے ہی سنا یہ جلدی سے چلتے ہوئے گھر آئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ میری ایک حسرت تھی کہ مجھے رسول پیغمبر اسلام کی یہ بھی رسول اسلام کے صحابی تھے، ان کی رکاب میں یا ان کے بھائی علی ابن ابی طالب کی رکاب میں شہادت مل جائے، نہیں ملی، یہ سعادت نہیں ملی کہ میں ان کے ساتھ جہاد کی سعادت حاصل کر سکتا۔ اس وقت چھوٹے تھے، آدھے رسول میں جنگ میں حصہ نہیں لے سکے، لیکن صحابی ہیں، پیغمبر کا اثر درک کیا۔ لیکن آج اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں گویا میں خود پیغمبر اسلام کے ہم رکاب ہو کر جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا اس شرط پر اجازت دوں کہ مجھے بھی لے کر جائیں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی کی زوجہ یہ کربلا کی پہلی خاتون شہیدہ ہیں، 3 مرحلے میں ان کی شہادت ہوئی۔ سب سے پہلے مرحلے میں جناب مسلم ابن عوسجہ کب ہوئی لیکن اس کی تفصیل ہے، پھر عبداللہ ابن عمیر کلبی، 3 مرحلے میں ان کی زوجہ، 4تھے مرحلے میں حر ابن یزید الریاحی، 5ویں مرحلے میں نافع بن ہلال، اور اس کے بعد 5 شخصیتیں وہ اکٹھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مرتبہ جب وہ دشمن کے نرغے میں گھر گئے، جناب خالد سیداوی، یہ جناب خالد سیداوی کون ہے؟ عقیل بھائی آپ سال میں کم سے کم 1 دفعہ جاتے ہیں، باقی احباب جاتے ہیں عراق زیارات کے لیے، کربلا جائیں دیکھیں، کربلا کے شہیدوں میں جو نام، میں تو بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہوں حرم کے اندر کی عبارتیں، جو نام تحریر ہیں ان میں قیس ابن مسہر سیداوی کا بھی نام ہے۔ دراصل کی قیس ابن مسہر سیداوی قاصد حسین تھے اور عاشور سے پہلے شہید ہو گئے تھے، محرم سے پہلے شہید ہوئے۔ ان کا نام شہداء کربلا میں کیوں ہے؟ کیا کردار ہے جناب قیس ابن مسہر سیداوی کا؟ وقت ہوتا میں بہت تفصیل سے ان سے متعلق عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کام، قاصد تھے، امام حسین کا خط لے کے جا رہے تھے۔ مومنین جو کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، جو گرفتار ہو چکے تھے، ابھی بھی کچھ بچے کچھ ایسے افراد تھے، سلیمان ابن سورد خزائی کے ساتھ بھی تو 4000 افراد نکلے عین الوردہ کے مقام پر، جو جماعت توابین تھی، انہی میں سے نکلے۔ تو اب امام حسین نے مامور کیا قیس ابن مسہر سیداوی کو کہ ہمارے چاہنے والوں تک یہ خط پہنچاؤ۔ انہیں نخیلا کے مقام پر گرفتار کیا عبید اللہ ابن زیاد نے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ خط ضائع کر دیا۔ اور جب پوچھا ابن زیاد نے کہ خط میں کیا لکھا تھا، کہا میں اپنے آقا کے امر کی خیانت نہیں کر سکتا، میں نے خط نہیں پڑھا، میرا کام صرف خط پہنچانا تھا، کیا لکھا تھا مجھے نہیں معلوم۔
کا قتل کر دیے جاؤ گے، کا کر دو، کا ایک صورت میں چھوڑ دوں گا. سنیں یہ پہلو بہت اہم ہے، ایک صورت میں چھوڑ دوں گا. اگر کوفہ میں برسر ممبر لوگوں کے سامنے حسین سے اظہار برات کرو اور حسین کو برا کہو، معاف کر دوں گا. کہ لے جاؤ، لے جاؤ. یہاں تک کہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے دارالامارہ کے باہر ایک اونچی جگہ پر، یہ کھڑے ہوئے آ کے جناب قیس ابن مصار سیداوی. دیکھیے یہ عشرہ محرم ہوا، اس کی تیاری عقیل بھائی اور ان کے خاندان والے اور ان کے دوست احباب پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے تھے. اخبار میں اشتہار دیے، واٹس ایپ پہ اشتہار دیے، باقی دیواروں پر چسپاں کیے، جس کے نتیجے میں آپ یہاں جمع ہوئے. آج کسی کو اطلاع دینا مشکل نہیں ہے. اگر مثلا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے ملاقات کرے اور آپ اس کو اپنی موجودگی کا بتانا چاہتے ہیں تو اپنی کرنٹ لوکیشن بھیج دیں، وہ پہنچ جائے گا. اب بہت آسان ہو گیا. لیکن چشم تخیل کو لے کے چلیں 1400 سال پہلے مخیلہ اور کربلا میں. اب امام حسین کا خط ہے اور قیس ابن مصار سیداوی کو پتا ہے کہ حضرت کہاں پہنچے، کیا کردار انجام دیا ہے. قیس ابن مصار سیداوی نے کہ کہا ٹھیک ہے مجھے ممبر پر لے کے جاؤ. جب ممبر پر لے کے جایا گیا تو جناب قیس ابن مصار سیداوی کے پاس چند لمحے تھے، آدھے منٹ سے بھی کم وقت تھا، اور کوفہ کے بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے. کہ اہل کوفہ، تم میں سے جو حسین ابن علی کی نصرت کرنا چاہتا ہے وہ سن لے کہ حسین ابن علی مقام حجر تک پہنچ چکے ہیں. اور اب وہ کوفے کے راستے کی جانب رواں دواں ہیں. اب لوگوں کو اندازہ ہو، سنیں گے اس اعلان کا ان چند لمحوں میں کیا کام کر کے گئے قیس ابن مصار سیداوی. کیا آپ کی شہادت پر امام حسین دیر تک بیٹھ کے گریا کرتے رہے. حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، جناب خالد سیداوی، 3 دیگر اصحاب حسین، یہ 10 افراد قیس ابن مصار سیداوی کی کوشش سے پہنچے کربلا، امام حسین کے ساتھ جوڑے. 72 میں سے 10 افراد کا امام حسین کے ملحق ہونے کی وجہ بنے قیس ابن مصار سیداوی. یہ کردار یہ ناقابل فراموش. لیکن بعد میں جو ظلم ان کے ساتھ ہوا کربلا میں، کچھ شخصیتیں کہ کربلا میں ان کا جسم پاش پاش ہو گیا، جیسے جناب قاسم ہے، جیسے جناب امام حسین کا کوئی جوڑ سلامت نہیں رہا. آپ کی ہڈیوں تک کو پیس دیا گیا، یہ امام حسین کے اپنے جملے. اسی طرح سے جناب مسلم ابن عقیل، آپ کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. وفا دیکھیں جناب قیس ابن مصار سیداوی، آپ کو بھی دارالامارہ کی چھت سے گرایا گیا، آپ کی بھی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں. اور اس کے بعد کے جو ظلم ہوئے مرحلہ نہیں کے بیان کروں. عبداللہ ابن عمیر کلبی زوجہ کے ساتھ پہنچے ادھر میدان کربلا میں. مسلم ابن اوسجہ اور حبیب کو روکا امام حسین نے. عبداللہ ابن عمیر نے خواہش کی میں جاؤں گا. فرمایا آپ جائیے. سامنے سے میں ثانی ازارہ کے صرف جملے کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں. سامنے سے سالم اور یسار، یہ قوی ہیکل، قوی الجثہ، جنہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، اور بڑا مان تھا لشکر عمر ابن سعد کو ان پر. انہوں نے کہا کہ تو حیثیت نہیں رکھتا کہ تو ہمارے مقابلے میں ہے. کسی ایسے فرد کو بھیجو کہ جو خاندانی نجابت کا حامل ہو، ہم اس سے لڑیں گے. کہا تم کیا بات کرتے ہو؟ اے زانیہ اور بدکردار ماؤں کے بیٹو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے لیے پیغمبر اسلام کی دختر نے طیبون کا لفظ استعمال کیا. اب سمجھے ثانی زہرا کا یہ جملہ کتنی بڑی تائید ہے. حسین ابن علی کے اصحاب کو اس پر فخر ہے. گئے پہلے سالم جو سج دھج کے آگے بڑھا، ایک لمحے میں حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا. آپ کے پاس ڈھال نہیں تھی. یسار آگے بڑھا اور یسار نے جو وار کیا، بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ گئیں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی. پھر پلٹ کے وار کیا، اسے بھی 2 نیم کر دیا. اور پھر مبارزہ طلب کیا کہ کوئی اور ہے تو آئے. اتنے بڑے تنو مند اور بظاہر بہادر سمجھے جانے والے افراد کے قتل کے بعد اب سناٹا تاری اور کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. مجبور ہو کر عبداللہ ابن عمیر کلبی واپس گئے. یہ مرحلہ تھا جہاں حر ابن یزید الرہائی بھی ہل کر رہ گئے، اور یہاں حر ابن یزید الرہائی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی.
اور آہستہ آہستہ پہلے گھوڑے کو ایک طرف کرتے رہے, لشکر سے تھوڑا فاصلے پر لے کے جاتے رہے. پھر جب دیکھا کہ ان میں سے کوئی اب مجھے پکڑ نہیں پائے گا, اب یکسر گھوڑے کو دوڑایا, غلام اور بیٹے کو ہمراہ لے کر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے. اور جیسے ہی پہنچے, جو گفتگو کا ایک حصہ میں نے گفتگو کے اثناء میں عرض کر دیا پچھلے دن, امام حسین سے اجازت مانگی, کا بہت شرمندہ ہوں. 25 ذی الحج کو امام حسین کے گھوڑے میں لگام ڈالی, ہاتھ ڈالا تھا, اور 2 محرم تک 7 دن برابر امام حسین کا راستہ روک روک کر یہاں تک لائے. تو اب شرمندہ ہیں بہت زیادہ جناب حر کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا, مجھے اجازت دیں. امام حسین نے اجازت دی. یہاں شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں امام حسین نے باقی اصحاب کو اجازت دینے میں تأمل سے کام لیا, حر کو فوراً اجازت دے دی. کہ کیوں؟ کہ یہ حسین کی شان کریمی کا تقاضا ہے. اس لیے کہ جب 25 ذی الحج کو پہلی مرتبہ حر کے لشکر سے سامنا ہوا تھا تو حر اور اس کا لشکر پیاس سے اتنے نڈھال تھے کہ ان میں سے بعض افراد بے ہوش ہو رہے تھے. اس میں محارب تہراوی کو, جو اس کا ایک سپاہی تھا, وہ مرنے لگا تھا. امام حسین نے اپنی زانوں پہ اس کا سر رکھ کے مشق کا دانہ کھولا ہے. تو اب شہید مطہری کہتے ہیں کہ جب کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی 25 ذی الحج کو, تو حسین نے سب کو پانی پیش کیا تھا. آج پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. سنیے یہ حسین کا مزاج. تو حسین نے دیکھا جب پانی نہیں ہے اور میں آج حر کو پانی نہیں پلا سکتا تو پیاسا ہی کیوں رکھوں. اس لیے کہ کربلا میں جو جتنی دیر جیے گا اتنی زیادہ مشکلات برداشت کرے گا. اس لیے بلا فاصلہ حر کو روانہ کر دیا کہ آپ کو کم سے کم پیاس برداشت کرنی پڑے. حر گئے, اور یزید بن سفیان جو جب یہ چلے تھے تو وہ بڑا پہلوان تھا, یہ جرنیلوں اور سرداروں کی صف تھی. تو اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کاش مجھے حر کی نیت کا اندازہ ہوتا تو میں اس کے ٹکڑے اڑا دیتا. جب حر آئے مبارزہ طلبی کی تو یزید بن سفیان سے جن لوگوں نے آوازیں سنی تھی کہا کہ حر تو آ گیا, جاؤ. یہ آگے بڑھا, کہ حر مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ کہا بہت شوق سے کروں گا. میں نے مقتل کی کتابوں پڑھا ہے, تاریخ کتابوں پڑھا ہے کہ یزید بن سفیان کو حر کے مقابلے میں جاتے ہوئے دیکھا گیا, کسی نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنی سرعت سے وار کیا کہ فریقین متوجہ نہ ہو سکے کہ کب آیا اور کب مرا. اتنے شجاع تھے حر ابن یزید الریاحی کہ دشمن کے لشکر پر سناٹا طاری ہوا, اور سناٹا اب تک امام حسین کے لشکر سے کوئی شہید نہیں ہوا. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے بڑی دقت سے, انفرادی حملوں میں امام حسین کا ایک ساتھی بھی شہید نہیں ہوا ہے. جتنے بھی شہید ہوئے جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے. یہاں تک کہ انس بن حارث کاہلی کربلا کے سب سے بوڑھے مجاہد جن کا سن مبارک 110 سال تھا, اتنے بوڑھے تھے کہ کمر جھک چکی تھی اور بھویں بڑھاپے کی وجہ سے لٹک کر نیچے آ گئی تھی, اور کسی کو دیکھنا تو یوں اٹھا کے دیکھتے تھے. انہوں نے روز عاشور امام حسین سے خواہش کی, آپ نے اجازت دی کہ جائیں, انہیں نہیں روکا. اور پھر انہوں نے 3 کپڑے منگوائے. ایک کپڑے سے اپنی بھووں کو پیشانی پہ کس کے باندھا, ایک کپڑے سے کمر کو باندھا, اور ایک کپڑے سے کہا جب میں گھوڑے پہ بیٹھوں مجھے باندھ دینا کہ گروں نہیں. اور جب گئے بڑے بڑے سورما ان کے مقابلے میں آئے, مقتل ابی مخنف, منہاج الدموع, دمت الثاقبہ, طبری, خارزمی, سب نے لکھا. بوڑھے 110 سال کے معمر حسین کے سپاہی جو بھی آتا ہے مقابلے میں مارے جا رہے. 18 افراد کو قتل کیا. یہاں عمر اپنے ساتھ چلایا کہ حسین کا سپاہی ہے, بوڑھا نہ سمجھنا. جس وجہ سے یہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ حسین ان کے دلوں سے موت کا ڈر نکال دیا. کاش وقت ہوتا شب عاشور جو امام حسین نے ان وفاداریوں کو سننے کے بعد جو مختصر گفتگو کی تھی اور جو موت کا تصور پیش کیا, ایک خوبصورت جملہ ہے, فرمایا الموت قنطرۃ الحیات. میرے صحابہ, موت زندگی کے لیے پل ہے. عجیب جملے, لیکن وقت نہیں, وہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا. اب سمجھے
یہ امام حسین کے اصحاب ہیں. سب سے آخری صحابی جو شہید ہوئے بنو ہاشم سے پہلے وہ بشر بن عامر ہے، اور اس کے بعد پھر بنو ہاشم کی نوبت ہے. لیکن وہ صحابی جو خود امام حسین کے بعد شہید ہوئے، انصار کے بعد، بنو ہاشم کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد شہید ہوئے، یہ عامر بن سدیس ہیں. 3 دن پیاس کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے. اور جب بے ہوش ہوئے تو اسی اثنا میں پھر جنگ ہوتی رہی، امام حسین کی شہادت ہو گئی. اور جب ہوش آیا امام حسین شہید ہو چکے تھے. مقتل نگاروں نے لکھا ہے، اٹھے دائیں بائیں دیکھا، پتہ چلا حسین شہید ہو چکے ہیں. کہیں چلے جاتے کہ حسین تو شہید ہو گئے، لیکن نہ، اٹھے اور اپنے تلوار اور خنجر سے دشمنان خدا کا مقابلہ کیا. 70 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہوئے. یہ انصار حسین ہے. پیغمبر کے اصحاب میں سے کسی کی جرأت نہیں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ مباہلہ میں جا سکے. چاہے پڑھیں تاریخ کربلا، ان 72 کا شرف کیا ہے، 72 کا مقام کیا ہے، جنہیں ثانی زہرا ایھا الطیبون کہہ کے خطاب کر رہی ہے. اے کائنات کے پاکیزہ ترین لوگوں، بریر بن خزیر حمدانی یہ جب آئے میدان کربلا میں تو ایک مرتبہ یزید بن معقل، اس نے جب دیکھا کہ بریر بن خزیر حمدانی یہ کوفہ میں ہمسائے تھے، کہا تو میرے بچپن کا دوست ہے. جناب بریر بن خزیر نے کہا میں بچپن سے تجھے پسند نہیں کرتا تھا، ہاں تو میرا ہمسایہ ہے، ہمارا کچھ وقت اکٹھا گزرا. کہا کہ یاد ہے جب تو قبیلہ زازان سے گزرتے ہوئے گلی میں تم نے مجھ سے ایک بات کہی تھی اس وقت. کہا مجھے یاد ہے کہ اس وقت تم نے کہا تھا کہ عثمان بن عفان گنہگار ہیں، اور تم نے یہ کہا تھا کہ امیر شام، حاکم شام یہ خود مذل ہے اور ضال ہے، خود گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب صرف امام برحق ہیں. کہا میں نے کہا تھا، اور ابھی بھی اسی عقیدے پر قائم ہوں. جیسی بریر بن خزیر حمدانی نے، جو یہ طبری نے لکھے ہیں، طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، مسلمانوں کے معتبر ترین اور مشہور ترین تاریخ. یہ سنا تو یزید بن معقل نے کہا کہ بریر تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے. درحالی کی زندگی میں نے کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا. یہاں کہنا میں نے نہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہ آج جھوٹ بولو. کہ اگر سچے تو آؤ مجھ سے مباہلہ کرو. یزید بن معقل نے کہا. بریر بن خزیر حمدانی کہا ہاں مباہلہ کروں گا. تو اس نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی تلوار سے قتل ہو جائے. میں نے پڑھا ایک مرتبہ بریر بن خزیر حمدانی، یہ بوڑھا مجاہد، جیسے آئے یزید بن معقل کے مقابلے میں، پہلے اس کو وار کا موقع دیا، پھر رد کیا، پھر جو وار کیا ایسی تلوار ماری حسین کے بوڑھے مجاہد نے، اس کے سر، اس کے خود کو توڑتے ہوئے، لوہے کا خود، اس کی کھوپڑی کو توڑتے ہوئے، اس کے ناک کو کاٹتے ہوئے، اس کے جبڑے تک در آئی، اور تلوار سے ہاتھ اٹھائے. بریر بن خزیر حمدانی نے تلوار اب اسی طرح جبڑے میں پھنسی ہے اس کے چہرے میں، اور ہاتھ اٹھا کے کہا میں نے تم سے کہا تھا صرف علی ہی امام برحق ہے. پھر تلوار نکالی. یہ ایک ایک صحابی، شرمندہ ہوں وقت ختم ہو رہا ہے، میری خواہش تھی میں ان کا تعارف. 12 شہید، 12 صحابہ ہیں جو جنگ مغلوبہ سے پہلے شہید ہوئے. ان میں جناب حبیب ابن مظاہر بھی. ابو سمامہ ساعدی نے خواہش تو کی تھی کہ میں نماز حسین کے ساتھ پڑھوں، لیکن نہ پڑھ سکے، پہلے شہید کر دیے. پھر حملہ ہوا، 50 افراد کو ایک ساتھ چاروں طرف سے. کتنی مرتبہ جنگ ہوئی، کبھی میمنہ حملہ کر رہے میسرہ پر، کبھی میسرہ میمنہ پر، یہاں تک کہ 8000 افراد ہیں عمرو بن حجاج زبیدی کے پاس، اور وہ کہتے ہیں عمر سعد مجھے کمک دو، مدد کرو تاکہ میں آگے بڑھ کے حملہ کر سکوں. یہ پیاسے، یہ 72 جن میں سے کم رہ گئے. سنیں جناب علی اکبر کو امام حسین نے کیوں جناب زہیر کی طرف بھیجا تھا. 11 سالوں میں کبھی زہیر سے رابطہ نہیں کیا، لیکن اتنی اہمیت ہے
کہ باقی 72 میں سے جناب زہیر ابن قین کو اپنے میمنہ کا سردار معین کیا. یہ اہمیت ہے, کیا کردار ہے جناب زہیر کا. ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن نے کہا اب چارہ نہیں, اب میں حسین کی زندگی میں حسین کے خیموں کو آگ لگاؤں گا. اب سامنے بھی لشکر ہے اور وہ 8000 کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے واپسی پیچھے سے آیا. امام حسین جب دیکھا کہ شمر ابن ذوالجوشن خیام کی طرف بڑھ رہا ہے, جلانا چاہتا ہے, ابھی امام حسین نے کچھ نہیں کہا. یہ زہیر ابن قین ہے, صرف 11 جوانوں کے ساتھ, جن میں سے ایک ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور باقی کچھ ان کے قبیلے کے بھی افراد تھے. باقی اصحاب حسین 11 افراد. کہا کہ حسین آپ فکر مند نہ ہوئیے گا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی ایک بھی آپ کے خیام تک رسائی حاصل نہ کر سکے گا. 11 افراد نے 8000 کے لشکر کا مقابلہ کیا. یہ کربلا ہے, بشریت کو ناز ہے, ایک ایک شخصیت. بس میرے عزیزوں, جب انصار کی شہادتیں ہوئی تو اس کے بعد اب بنو ہاشم کی شہادت کی نوبت آئی. پہلے مرحلے میں اولاد جناب عقیل کے 5 افراد کی شہادت ہوئی, جن میں 2 مسلم ابن عقیل کے بھائی ہیں, 2 مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. ایک کی عمر 26 سال, ایک کی عمر 27 سال. اس کے بعد جناب جعفر کے 2 پوتے میدان جنگ میں گئے. اس کے بعد اولاد امام حسن مجتبیٰ گئی. سب سے آخر میں امام حسین نے اپنی اولاد کو رکھا. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. یہ راز سمجھیں کہ جناب علی اکبر پلٹ کر پانی مانگنے کیوں آئے تھے. اس لیے کہ جو پہلے شہید ہوئے ان کی پیاس ختم ہو گئی. جو دیر تک جیے گا اتنی دیر پیاسا رہے گا. یہ حسین ابن علی کی کریمی ہے, اپنے دونوں بیٹوں کو سب سے آخر میں رکھا ہے. جناب علی اکبر کیا مقام ہے, کیا شرف ہے, کتنا درد ہے اہل بیت کے دل میں جناب علی اکبر کی شہادت کا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, فرزند رسول, ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مقام کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو جائے کہ بیٹے کا قد باپ کے برابر ہو جائے. یہ ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ اس شخص نے پوچھا کہ کسی باپ کے لیے سب سے زیادہ دکھ کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ امام صادق نے فرمایا جب اس باپ کو اپنے اسی بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے. پھر رخ کیا کربلا کی طرف, کہا ہائے دادا حسین, آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کیسے اٹھائی ہو. کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں. امام علی زین العابدین جب محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری, میں شرمندہ ہوں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, میں 2 جملے ابن شہاب زہری بنو امیہ کا چیف جسٹس تھا. تفصیلی واقعات تھے لیکن وقت نہیں بچا. میں چاہتا ہوں جی بھر کے آج ہم مصائب کریں, مجھے کل کی بھی کسک رہے گی. تو یہ بنو امیہ کی طرف سے قاضی القضاة تھے, لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ امام سجاد سے قریب ہو گئے. اتنے قریب کہ ان کا پورا خانوادہ امام سے محبت کرنے لگ گئے. یہاں تک کہ جناب محمد ابن مسلم کے بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا, ابن شہاب زہری. تو جب بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا تو بیٹے نے کہا بابا میری خواہش ہے کہ امام سجاد میری شادی میں شرکت فرمائے. باپ بیٹا دونوں مکہ سے مدینہ گئے امام سجاد کو دعوت دینے کے لیے. امام نے جواب دیا ابن شہاب ہم آل محمد نے کربلا کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا.
मैं शादी में शिरकत नहीं करूंगा। बेटे ने यह सुना, तड़प गया। हसरत थी, ख्वाहिश थी। बाप के कान में कहता है, बाबा अगर फर्जंद हुसैन मेरी शादी में ना है तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। इब्न शुआब ने यह बात इमाम सज्जाद के सामने बयान कर दी। इमाम सज्जाद ने फरमाया, अच्छा इब्न शुआब, तुम्हारा बेटा अपनी शादी को मेरी शिरकत के साथ मशरूत करार दे रहा? अगर इसकी शर्त है तो फिर मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम चाहते हो और ये चाहता कि मैं शादी में शिरकत करूं तो फिर अपनी शादी के मौका पर इसे कहो कि एक मजलिस अज़ा का बर्पा करे और उस मजलिस अज़ा में किसी मरसिया खान को बुलाओ और उससे कहो आकर मेरे भाई अली अकबर की शहादत को बयान करे। अब समझें इस शहादत को सुनने के लिए कौन कौन आता है। दर्द है, मासूमीन के दिलों में दर्द है। सबसे मुश्किल विदा रोज आशूर या इमाम हुसैन का था या जनाब अली अकबर का था। वक्त नहीं कि तफसीली विदा को मैं बयान करूं। जब खेमे से बाहर आए और जब इमाम हुसैन से विदा होने लगे, रोज आशूर इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर के लिए वो जुमला का जो किसी दूसरे शहीद के लिए नहीं फरमाया। इधर अली अकबर को रवाना किया और इधर सैयद महदी बहरुल उलूम लिखते हैं कि हुसैन इब्न अली अकबर की सवारी के पीछे इस तरह से चल रहे थे जिस तरह से 1 बरस का बच्चा होता है जो अभी चलना सीख रहा होता है। कौन है अली अकबर? एक मर्तबा इमाम हुसैन ने आवाज दी, या बुनैया महलन महला, बेटा अली अकबर जरा आहिस्ता आहिस्ता जाओ। और अली अकबर मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखते हुए जाना। अली अकबर की सवारी चली। सुने ये क्या हुआ? चंद कदम तय किए, जनाब अली अकबर की सवारी ने या जनाब अली अकबर ने एक आवाज सुनी, मुड़कर देखा, अजीब कयामत का मंजर था। हुसैन ऊंधे मुंह करबला की जमीन पर गिरे थे। अली अकबर घोड़े से उतरे, घोड़े से उतरे, जल्दी से चलते हुए आगे बढ़े, अपने बाबा को उठाया, अर्ज किया, बाबा जान आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, फिर ये क्या हाल है? इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? बाज लोग पढ़ते हैं काश आपका जवान बेटा होता ना, मक्तल के लफ्ज़ से फरमाया काश आपका आपके जैसा बेटा होता। जवान बेटा होना और है, अली अकबर जैसा बेटा होना और है। कौन है अली अकबर? अगर हुसैन बयान ना करें, मुअर्रिख के कलम में इतनी ताकत नहीं कि अली अकबर का तारुफ करवा सकता, इसलिए हुसैन ने खुद तारुफ करवाना जरूरी समझा। एक बाएं हाथ से अपनी दाढ़ी को पकड़ा, दाएं हाथ आसमान की तरफ उठाया, अल्लाह को गवाह बनाया, कोई इंसान इस काबिल नजर ना आया, और कहा अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाई कौम, परवरदिगार अब तू गवाह है ना। कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन, उस जवान को मैदान जंग की तरफ भेज रहा हूं। कद अशबहुन नास बिरसूलिल्लाह, जो इस सारी कायनात में तेरे रसूल की सबसे बड़ी शबीह है, सिर्फ शक्ल में, सूरत में ना, खलकन व खुलकन व मंतिका, किरदार में, गुफ्तार में, जाहिर में, बातिन में, जिसका जाहिर भी रसूल जैसा, जिसकी रूह भी तेरे रसूल जैसी। परवरदिगार तू जानता है, मुझे जब भी अपने नाना की जियारत का शौक होता था, मैं हुसैन के अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखता था। बस मेरे अजीजों, अब अली अकबर को रवाना किया, गए, और सैयद इब्न ताऊस ने अपने मक्तल अल-लुहूफ में लिखा, कमतरीन तादाद जो उमर इब्न साद एक एक सुरमा को, एक एक पहलवान को मुकाबले में भेजता है, जनाब अली अकबर हल्फ गलत की तरह से मिटा देते, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 80 दुश्मन फिन्नार किए। यहां तक इतनी हैबत तारी हो गई जनाब अली अकबर की कि अब बार बार मुबारज़ा तलब कर रहे हैं, लेकिन कोई मुकाबले में नहीं आ रहा। कुछ सोच करके
अली अकबर दोबारा खयाम की तरफ लौटे, आए, बाबा से मिले और एक जुमला कहा बाबा जान, ए काश 2 घूंट पानी मिल जाए। बाबा जान, है काश 2 घूंट पानी मिल जाए। समझेंगे बच्चे जवान, समझेंगे इस जुमले ने इमाम हुसैन के दिल पर क्या असर किया होगा। जब इमाम सज्जाद की विलादत हुई, मैंने पढ़ा इमाम हुसैन ने आजान और इकामत आपके कानों में कहने के बाद सफेद पार्चे में लपेट कर आपको घर के उस गोशे में रखा जो तहज्जुद और नमाज शब के लिए खास था, और ये कहा कि मैं इस बच्चे को अल्लाह के रास्ते में नजर करता हूं। मौला मुत्तकियान आगे बढ़े और जनाब इमाम सज्जाद को उठाया, कहा मैं इस बच्चे को अपनी तहवील में लेता हूं। फिर बराबर 4 साल मौला मुत्तकियान इमाम सज्जाद को हमेशा साथ रखते थे। और जब जनाब अली अकबर की विलादत हुई, इमाम हुसैन ने दोबारा यही काम किया। अब की दफा सानिया ज़हरा आगे बढ़ी, कहा मैं इस बच्चे को अपनी तहवील में लेती और मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगी। फिर 18 साल सानिया ज़हरा ने अली अकबर की परवरिश की, और इन 18 सालों में इमाम हुसैन ने कई मरतबा अली अकबर से यह कहा, बेटा अली अकबर कुछ मांगो, मेरी हसरत है, मेरा जी चाहता है आप मुझसे कुछ मांगे, मैं आपको दूं। और जनाब अली अकबर जवाब देते, बाबा क्या मांगू, मेरी फुफी ज़ैनब मेरी हर जरूरत को मेरे मांगने से पहले पूरा कर देती। 18 सालों में हुसैन को हसरत रही अली अकबर कुछ मांगे, अली अकबर ने कभी कुछ नहीं मांगा। आज जिंदगी में पहली मर्तबा 2 घूंट पानी मांग रहे। अब सोचे हुसैन अपने अली के दिल की हालत क्या होगी। फरमाया, बेटा अली अकबर अपनी जुबान मेरे दाहन में रखें। अली अकबर ने अपनी जुबान बाबा के दाहन में रखी, फौरन घबरा कर बाहर निकाल ली, कहा बाबा आपकी जुबान तो मुझसे ज्यादा खुश्क हो चुकी है। फरमाया, बेटा जाइए, आपके दादा अली दादी फातिमा ज़हरा हौज़े कौसर पर आपके इंतजार कर रहे हैं। बस बात को समेटो मेरे अजीजों। यहां तक कि अली अकबर दोबारा मैदान जंग की तरफ गए। एक मरतबा उमर इब्ने साद ने कहा, आप कोई अकेले ना जाए, ये अली इब्ने अबी तालिब का पोता है, अली की शुजाअत का वारिस है, सारे मिलकर चारों तरफ से इसे घेर लो। यहां तक कि चारों तरफ से दुश्मन का लश्कर सिमट कर जनाब अली अकबर पर हमलों पे हमले कर रहा है। यहां तक कि इस असना में सनान इब्ने अनस ने आगे बढ़कर जनाब अली अकबर से ये जुमला कहा, अली अकबर आप दाद शुजाअत दे रहे हैं, क्या जंग कर रहे हैं, लेकिन मुड़कर खैमों की तरफ देखें, किसी ने आपके खयाम को आग लगा दी। अब जो जनाब अली अकबर ने मुड़कर देखा, इस शकी ने एक ऐसा नेजा जनाब अली अकबर के सीने में पेवस्त किया, और नेजा मारने के बाद छोड़ा नहीं, ऐसे घुमाना शुरू किया, नेज़े को घुमाना शुरू किया। फिर नेज़े के दस्ते को तोड़ा, और अब अली अकबर सीने फरस पर डगमगा रहे। और इस असना में जबकि सीने फरस पर झूल रहे, एक शकी ने पीछे से बढ़कर आपके सरे अक़दस पर घुस मारा। अली अकबर खुद को सीने फरस पर संभाल न सके, इतने खुददार थे कि खुद को घोड़े से नीचे गिरने नहीं दिया, अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाल दी। आपके सर का खून घोड़े की आंखों में जाना शुरू हुआ। घोड़े को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बजाय वापस जाने के दुश्मन के लश्कर की तरफ चल पड़ा। और जब अली अकबर दुश्मन के लश्कर से गुजर रहे थे, सुनेंगे सैयद इब्ने ताऊस ने अपने मक्तल अल-लुहूफ में लिखा है, जिसके हाथ में जो हथियार था जिसके हाथ में जो हथियार था, फकत तलू हो इरबन इरबा, अली अकबर के जिस्म के टुकड़े कट कट के करबला की जमीन पर गिर रहे थे।
جب علی اکبر خود کو زینے فرش پر نہ سنبھال سکے، ایک مرتبہ زمین پر آئے، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، اتنا کہا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے آیا تھا، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی، حسین کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے، کہتے ہیں علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک آ سکوں۔ بس حسین پہنچے، کیسے پہنچے خدا جانتا ہے۔ آئے کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے، ایک ہاتھ سینے پہ۔ امام نے پوچھا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا سنان ابن انس نے نیزہ مارا، انی میرے سینے میں رہ گئی، بابا سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اگر زحمت نہ ہو اس نیزے کی انی کو کھینچ دیجئے۔ حسین ابن علی نے ایک زانو خاک کربلا پر رکھا، اپنا رخ نجف کی طرف کیا، یا علی کہتے ہوئے علی اکبر کے سینے سے جو انی کھینچی۔ صرف انی باہر نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آیا۔ اللہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم ربکم۔ علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اب حسین کے جسم میں بھی جان نہیں ہے۔ کئی مرتبہ حسین نے کوشش کی علی اکبر کو اٹھائے، حسین سے نہیں اٹھایا گیا۔ اور جب ثانیہ زہرا نے خیمے کے دروازے سے یہ سارا منظر دیکھا، اب سمجھ گئی میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں بنو ہاشم کے بچوں جاؤ امام وقت کی نصرت کرو، چھوٹے چھوٹے بچے والیہ و محمدہ و حسینہ کی آوازیں بلند کرتے ہوئے ایک مرتبہ مقتل میں آئے، بچوں نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا۔ سنیے گا، ایک مرتبہ بچوں نے لاش اٹھائی، حسین آپ بھی شبیہ تابوت برآمد کرتے ہیں، سنیں علی اکبر کا جنازہ کیسے گیا۔ بچوں نے علی اکبر کی لاش اٹھائی، حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے، حالت کیا ہے؟ امامہ گلے میں، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں، حسین لوہا پڑھ رہے ہیں، یا بنیہ علی الدنیا۔ بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو، اب ہمت نہیں۔ آخری جملہ عرض کروں، یہ حسین کی حالت ہے، ام لیلہ کا کیا حال ہے؟ جب علی اکبر کی لاش پہنچی، خیام میں کوہرام برپا ہوا، ساری بیبیاں اکٹھی ہوئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے فرمایا فضہ ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی، علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، جاؤ ام لیلہ کو بتاؤ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ سنیں گے جب فضہ پہنچی اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا، کیا دیکھا؟ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ادھر گرتی ہیں کبھی ادھر گرتی ہیں۔ فضہ پوچھتی ہیں کیا ہوا؟
لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت نے اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر۔